پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ جی ویلکم بیک. This is famous it's a poem of our famous poet Iqbal. I'm sure you must have heard of Iqbal. Yes. And I remember ہم بچپن سے our school assembly we used to get together and ہم سب اسکولوں میں بچپن سے I hope کہ آج بھی اسکولوں میں یہ پڑھائی جاتی ہو بچوں کو، گورنمنٹ اسکولز میں سے پڑھائی جاتی ہوگی، I'm not sure about private schools، لیکن ہم یہ نظم پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے، یہ دعا پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے، لیکن سمجھ جو ہے وہ بڑے ہونے کے بعد آئی کہ ایکچولی میں نے بچپن میں کہا کیا تھا، یا اقبال نے کیا میسج دیا تھا کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت، یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت، تو ہم نے تو یہ ایک طرح کا اوتھ ہے، یہ کہ ہم نے بچپن سے ایک بچے کو جو ہے یہ اوتھ دلوایا ہے کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو. اٹس اے بیوٹیفل. لب پہ آتی ہے دعا میری بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو. ہمارے لب پہ تو آتی ہے لینڈ کروزر، ہمارے لب پہ آتی ہے پراپرٹی، ہمارے لب پہ آتی ہے کیریئر فیلڈز، یہ وہ جو کہ ٹھیک ہے، لیکن دعا ہم نے بچپن میں کیا کی تھی کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، یعنی ٹو لیو فار ادرس، ایک رول ماڈل. اور اسلام کا جو گفٹ ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یار یہ کتاب تم ہر وقت قرآن 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 کرتے رہتے ہو، تو اس کا یہ کیا، اس سے کیا ملتا ہے، یہ کیا اس سے فائدہ ہوگا اگر میں اس کو استعمال کروں گا، تو ایک لائن میں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک بیوٹیفل بہترین رول ماڈل بناتی ہے. یہ رول ماڈل بنانے والی کتاب ہے، اور اس کا سب سے بڑا رول ماڈل اور اس کی سب سے بڑی مثال از دا پرسنالٹی آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جن کی اسوہ حسنہ ہمارے اوپر اللہ نے فرض کر دی. کیونکہ جب آیت کہہ رہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے جو بہترین رول ماڈل ہے، تمہارے لیے جو بہترین اخلاق و کردار کا نمونہ ہے، ایگزامپل ہے، دیٹ از دا لائف آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ فرض ہو گئی، کیونکہ قرآن فرض ہے. ان الذی فرض علیک القرآن، وہ جس نے تجھ پہ قرآن فرض کر دیا. ہم نے کچھ آیات، کچھ احکامات فرض کر لی، صلاۃ، روزہ، زکوٰۃ، حج، جس کو ہم 5 پلرز کہتے ہیں، ہم نے صرف ان کو فرض کر لیا. جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا، لرادک الی معاد، وہ تجھے تیری منزل تک پہنچائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو فرض کیا اپنے اوپر. تو اگر ہم سنت بھی لے لیں تو سنت میں بھی فرض ہو گیا. اور ویسے بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن فرض کیا نبی پر، جب نبی پر فرض کیا تو ہم پر کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا. تو فرض کا مطلب کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات میں نے کہا ہو گئی ہے تو اس کو بھی ایکسپلین کر دیا جائے کہ فرض کو ہم نے سمجھ لیا مجبوری، اوبلیگیشن، کوئی نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں ڈال دے گا. سو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ، میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، کیونکہ یہ عبادت نہیں، غلامی ہوگی. میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، کیونکہ یہ عبادت نہیں، تجارت ہوگی. یا اللہ، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہے ہی عبادت کے لائق، تو ہے ہی لائق حمد. یعنی ان کو یہ بات، یہ ان کا ایمان ہے. ایک عام انسان کا ایمان کیا ہے کہ مجھے جنت چاہیے. جو صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ان کی قربت، ان کی کمپینین شپ میں پلے بڑے ہیں، ان کے ایمان کا معیار کیا ہے کہ نہ جہنم، نہ جنت کا لالچ، نہ جہنم کا خوف. میں تو آپ کا حکم اس لیے مانتا ہوں کہ آپ ہے ہی اس قابل کہ آپ میرے مالک ہوں اور میں آپ کا غلام ہوں. Isn't oxygen فرض؟ اس ایکچولی آکسیجن جیسے فرض ہے کہ آکسیجن کے بغیر آپ اور میں زندگی نہیں گزار سکتے، تو ایسے ہی قرآن فرض ہے. We need it. We can't live without it. اس کو اسینشل سمجھا جانا چاہیے. اس کو مجبوری، اوبلیگیشن، وہ مجبوری اس لیے لگتی ہے کہ ہمیں اس میں ڈائریکٹلی فائدہ نظر نہیں آتا. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا والدہ کہتی تھی بیٹا نماز پڑھو، رمضان آ گیا، روزے آ گئے، چلو پوری نمازیں پڑھنی ہے، قرآن ختم کرنا ہے. اب میرا انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ مجھے تو کرکٹ کھیلنی ہے، مجھے تو کچھ چیز دیکھنی ہے، بیٹھ کے فلم دیکھنی ہے، یا دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے. اور جو میں پڑھ رہا ہوں مجھے اس سے ڈائریکٹلی کوئی انٹرسٹ نہیں آ رہا. ہاں، بچپن میں جب میں کوئی ناول پڑھتا تھا، کوئی جاسوسی سٹوری پڑھتا تھا، کوئی جاسوسی ڈائجسٹ پڑھتا تھا، تو میرا انٹرسٹ ہوتا تھا اس میں، کیونکہ مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہوتی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. قرآن چونکہ میں نے اس طرح پڑھا ہی نہیں تو میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوا. نماز میں بھی قرآن ہی پڑھنا ہوتا ہے، تو وہ چونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو